اور پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ مومن وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، مومن وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے۔ دیکھتا ہوں میری بات کون کون سمجھتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے اشارے میں، یہ میرا اشارہ نہیں، اعلیٰ حضرت کا اشارہ۔ فرماتے ہیں کہ مومن وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، اور نجدی تعظیم بھی کرتا ہے تو مرے دل سے۔ مرے دل سے لفظ مرے کو اعلیٰ حضرت نے کیا نبھایا ہے۔ مومن وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، اور نجدی تعظیم بھی کرتا ہے تو مرے دل سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو آقائے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ آج مجھے کئی مضامین دیے گئے کہ ان پر تقریر کرنا ہے، اور وہ بھی جمعے کی تقریر۔ جمعے کی تقریر میں بہت مختصر وقت ہوتا ہے، کوئی لمبی چوڑی گفتگو اس میں نہیں ہو سکتی۔ تو آج میں مختصر سے وقت میں حقائق کی چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور آج کا یہ اسٹیج ایسا اسٹیج ہے، یا تو اس رسمی کے اسٹیج پہ میرے نامعلوم کتنے خلفاء بیٹھتے ہیں، وہ اس کا تو کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا کہ کتنے، مگر آج آپ کے چھوٹے سے اسٹیج پر یہ بڑے بڑے 4 علماء، اور یہ چاروں بریلی کے معتمد، اور یہ چاروں بریلی کے خلیفہ، میری معرفت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی برکتیں ان چاروں کو حاصل۔ یہ میری معرفت بریلی کے معتمد خاص ہیں، اور میرے خلیفہ مجاز ہیں۔ اور یہ حضرت مولانا بدر الاسلام صاحب، یہ ایک زبردست عالم دین، اور ان کے 10 20 50 100 200 500 1000 2000 مرید نہیں ہے، 1000 2000 شاگرد نہیں ہے، 10,000 ان کے شاگرد اس علاقے میں موجود ہیں۔ پورے بنگال میں آپ کے شاگردوں کی تعداد، اور پھر ان کے ایک شاگرد آپ کے سامنے بیٹھے ہیں جو پورے علاقے پر بھاری ہیں، جنہوں نے اس علاقے کی سنیت کی حفاظت کے لیے، ترقی و بقا کے لیے، استحکام کے لیے اپنی زندگی کی رہنمائیوں کو قربان کر دیا۔ اور یہ پیچھے 2 بیٹھے ہوئے، یہ مرشد آباد کے ہوئے جنگی پور گئے، جنگی پور گئے، یہ مرشد آباد یہ ان کا شاگرد ہے، یہ استاد ہے، یہ ان کا شاگرد ہے، یہ استاد ہے، یہ ان کا شاگرد ہے، پھر یہ استاد ہے، یہ ان کا شاگرد ہے، شاگرد خاص ہمارا شاگرد خاص ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو میرے اور حضرت کا شاگرد ہے مفتی عادل حسین قادری، ماشاء اللہ شاگرد خاص، یہ خاص، ایک خاص 2۔ اچھا، سیٹنگ بڑی اچھی ہے، الحمدللہ بڑی عمدہ سیٹنگ لے کے عمدہ سیٹنگ۔ تو یہ بریلی کی برکتیں ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی اور مفتی اعظم ہند کی علم کی برکتیں ہیں کہ جو آج آپ کا یہ علاقہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پیغام سے اور مسلک کے اعلیٰ حضرت کے جو پرچم یہاں لہرا رہے ہیں، یہ بریلی کے جو معتمدین ہیں، جو بریلی کے فارغین ہیں، جو بریلی کے اور اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہیں، یہ ان کی برکتیں ہیں کہ ان کی برکتوں سے اس علاقے میں آپ کا سینہ خوف اور خشیت الہی کا گنجینہ بنا ہوا ہے، اور آپ کا سینہ محبت رسول کا مدینہ بنا ہوا ہے۔ یہ ان علماء کی برکتیں ہیں، اور یہ انہی علماء کے، انہی اساتذہ کے شاگرد اور ان کے تلامذہ، ان کی درسگاہوں میں ثانوی ادب طے کرنے والے یہ بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو علم نافع عطا فرمائے، قوت حافظہ عطا فرمائے، یادداشت عطا فرمائے،
تیزی ذہن عطا فرمائے اور ان سب کو دین و سنیت کا اور مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت کا مبلغ بنائے اور ناشر بنائے۔ میں سوچتا ہوں کہ اپنی گفتگو کا آغاز کہاں سے کروں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا وجہ تو بہت معجزات تھے، مگر ان کے جو دو بڑے مشہور معجزات تھے وہ دو مشہور معجزات یہ تھے کہ وہ اگر کوئی مادرزاد اندھا ہوتا اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر دم کر دیتے تو اس کی گئی ہوئی بینائی واپس آ جاتی، جی اس کی گئی ہوئی بینائی واپس آ جاتی اور وہ بینا ہو جاتا، دیکھنے لگتا۔ اللہ نے یہ ان کو معجزہ دیا تھا۔ اور دوسرا جو مشہور معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا وہ کون سا معجزہ تھا؟ دوسرا مشہور معجزہ یہ تھا کہ اگر کوئی زندہ ہوتا اس کی روح نکل جاتی، وہ مر جاتا، تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ اس مردے کو ٹھوکر مارتے، انجیکشن نہیں لگاتے تھے، وہ ٹھوکر مارتے اور کہتے قم باذن اللہ، وہ زندہ ہو جاتا اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ٹھوکر میں وہ طاقت و قوت و توانائی ودیعت فرمائی تھی کہ ادھر حضرت عیسیٰ نے مردے کو ٹھوکر ماری، اس کی روح پلٹ آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرنے کے لیے کوئی نئی روح نہیں بناتے تھے، پرانی روح پہ جاتے تھے اور کہتے قم باذن اللہ، وہ اتنا کہا قم باذن اللہ، روح پلٹ آئی اور جہاں سے نکلی تھی وہاں داخل ہو گئی۔ جی جب روح داخل ہو گئی تو وہ زندہ ہو گیا، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب جب وہ زندہ ہوا تو وہ بولی کون سی بولتا تھا؟ وہ کوئی نئی بولی نہیں بولتا تھا، بلکہ جب وہ زندہ ہوا ہے تو وہ وہی پہلی پرانی بولی بولتا تھا جو وہ اپنی زندگی میں بولتا تھا۔ اب وہ کوئی نئی بولی نہیں بولتا تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کرنے کے لیے کوئی نئی روح نہیں بنائی، بلکہ وہ پرانی روح پلٹا دی۔ پرانی روح پلٹنے سے مردہ زندہ ہو گیا۔ یہ تو میرے حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے، مگر میرے مصطفیٰ کا معجزہ آپ دیکھیں، یہ میرے مصطفیٰ کا معجزہ کیا ہے۔ بارگاہ رسالت میں ایک دن ابو جہل حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میری مٹھی میں کیا ہے بتاؤ، اگر تم اللہ کے نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ ابو جہل جیسا غدار اسلام، باغی اسلام، اسلام کا دشمن، رسول اللہ کا مخالف، وہ جانتا ہے کہ اگر یہ نبی ہیں تو غیب کی خبر رکھتے، غیب کی خبر جانتے ہیں، اور جب یہ غیب کی خبر جانتے ہیں تو میری مٹھی میں کیا ہے یہ بتا دیں گے۔ وہ امتحان دے رہا ہے۔ یا اللہ، یہ کیسی بات ہے کہ ابو جہل جس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا وہ تو جانتا ہے کہ یہ نبی ہے، جب یہ نبی ہیں تو یہ غیب کی خبر رکھتے ہیں، مگر آج کے کیسے لوگ ہیں کہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں رسول کا، اسی نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اسی رسول کے امتی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور علم غیب نبوت کا انکار بھی کرتے ہیں۔
ابو جہل نے کہا آپ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیے میری مٹھی میں کیا